ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। टुडे जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ दैट इज़ द ब्लीडिंग गम्स। हमारे पास हर रोज़ कोई ना कोई कंप्लेंट आ रही होती है, हर बंदा इस बारे में कंसर्न है। आजकल तो शायद 90% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो खून आ रहा होता है। दैट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम, अक्सर ये भी है कि ब्रश करने पर खून नहीं आता, बैठे बैठे भी खून आ जाता है। बाज़ मरीज़ तो ये कंप्लेंट करते हैं और इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। अक्सर औकात 10 साल का बच्चा भी आ रहा है, इसमें 60 इयर्स का एज का पर्सन भी है, तो कोई एज लिमिट इसमें नहीं आ रही। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर द ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स होता ही क्या है? ब्लीडिंग गम्स का मतलब है कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है। अब मसूड़ों से खून आने के क्या कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मसूड़ों से खून आने के जो 60% कॉजेज़ हैं वो लोकल हैं। लोकल का मतलब ये कि हमारा जो मुंह है, जो हमारा जहाँ से हम फूड अपना खाना खाते हैं, यहाँ से खून आने के 60% कॉजेज़ मुंह के अंदर हैं और 40% का फिर जिस्म के साथ ताल्लुक़ है। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये 40% मसाइल आपके मुंह में शो हो रहे हैं। अब हमने इसको समझना है कि हम किस तरह से हम 60% में आ रहे हैं या 40% में आ रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले तो आपने जैसे ही आपको ये कंप्लेंट शुरू हो रही है, आप ये देखिए कि जब आप ब्रश करते हैं तो उस वक्त जो आप थूक रहे हैं उसमें खून आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा फिर जो रेस्ट ऑफ आपका दिन है, पूरा दिन आपको किसी वक्त बैठे बैठे तो आपके मसूड़ों से खून नहीं निकल रहा, किसी दिन किसी टाइम पे भी बैठे बैठे ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके अलावा स्पॉन्टेनियसली आपको लगता है कि नहीं, आपने अपने जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपके बीमारी के जो असरात आपको नज़र आ रहे हैं, आपने उस पे चेक करना है, वो आपने देखना है कि क्या है, कितना है। उसके बाद अगर आपको फ़ील होता है कि सिर्फ आपके ब्रशिंग के टाइम पर आपका थूक में खून आ रहा है या किसी वक्त आप कफ़ करते हैं और उसमें भी खून आता है, तो उसको भी आप नोटिस करेंगे और आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसका मिनिमम जो टाइम है वो 3 से 10 दिन का है। एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन आप ले लें, आप घर में अपने आप को चेक कीजिए। 3 दिन से लेके 10 दिन तक आपने खुद से कुछ काम करना है। जो होम रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको पहले बताने लगी हूँ कि आपने अच्छे तरीके से दिन में 3 दफ़ा अपने दांतों को अच्छा सा साफ़ करना है, अच्छे तरीके से ब्रश करना है। ब्रशिंग टेक्निक्स जो हैं वो हमने भी अपने फेसबुक पेज पे लोड की हुई हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से ब्रशिंग टेक्निक्स देखिए और अच्छे तरीके से ब्रश कीजिए। उसके बाद आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ कीजिए। दिस इज़ द सेकेंड थिंग, आप वो शुरू करें। साथ में आप माउथ वॉश ले लीजिए। ओवर द काउंटर मार्केट में आपको बहुत सारे माउथ वॉशेस मिल जाएंगे। कोई भी माउथ वॉश आप ले लें और उसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो आप फिर पानी में मिक्स करके उससे कुली कीजिए। और उसके अलावा आप लोकल घर में आप अपनी खुराक का ख्याल रखें, थोड़ा सा आप सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। इस तरह का करके आप 3 से 10 दिन का दौरानिया देंगे अपने आप को और उसमें देखेंगे कि कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं। अगर 10 डेज़ के अंदर अंदर आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता तो देन यू हैव टू गो टू योर लोकल, आप जहाँ पर भी हैं आपके करीब नियर तरीन जो भी डेंटिस्ट अवेलेबल है, आप उसके पास जाइए। वहाँ पर जब वो आपको देखते हैं तो फिर आपका लोकल कॉज, एक तो आपका मांसखोरा, बहुत सारे लोगों में जो जर्नल कॉज हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, 70% लोगों में उनको समझ ही नहीं आ रही होती, मांसखोरे का प्रॉब्लम होता है, मसूड़े सूज चुके होते हैं, दांतों को छोड़ चुके होते हैं, जिसका असर ये होता है कि दांत निकल जाते हैं। उसको आपका डॉक्टर ही ट्रीट करेगा। पेपड़ी सी जम जाती है, पत्थर जम जाता है दांतों के ऊपर। दूसरी चीज़ फिर उसके बाद ये है कि आपको और जनरलाइज्ड आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका विटामिन्स की कमी है। इसमें विटामिन्स की कमी में सबसे पहले विटामिन सी की कमी आ जाती है। अब वो जनरलाइज्ड एक प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर देखेगा, आपके मसूड़ों में एक अजीब अजीब सी फुटकियाँ सी बनी हुई होंगी,
وائٹامن کے ہے جو ہمیں سبز پتوں سے ملتی ہے، آپ اپنی خوراک میں بلکہ وائٹامن کے کا استعمال زیادہ کر دیں، اس کو دیکھیے، اس کا استعمال زیادہ کیجئے. یہ چیزیں کرنی ہیں آپ نے لوکل ریمیڈی کے طور پہ، اس کا استعمال آپ بڑھاتے جائیے اور دیکھتے جائیے. اچھا، ہم جنرلائزڈ پرابلمز پہ بات کر رہے تھے. اس میں جو چیز بہت زیادہ کنسرن کی ہے، بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمارا بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے. ڈائبٹیز جو شوگر ایک بیماری ہے، ویری کامن بیماری، وہ بھی منہ میں سمٹمز نظر آنے لگتے ہیں. مسوڑوں سے خون آنے لگتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اس بندے کو، کیونکہ اس کے منہ میں انفیکشن ہوا ہوتا ہے اور وہ انفیکشن کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ اتارنے کلپ والے دانت لگائے ہوتے ہیں، وہ ال فٹنگ ڈینچرز ہوتے ہیں اور جو کسی جگہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور ہمارا مسوڑا پکا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور پھر ایک جو چیز سب سے زیادہ کنسرن کی ہے اور جو چھوٹے بچوں میں ہے، جس پر آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے، اسپونٹینیس بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، وہ کینسر ہوتا ہے. کینسر باڈی میں خون کا جو کینسر، لیوکیمیا جسے کہتے ہیں، لیوکیمیا کی وجہ سے اکثر اوقات مسوڑوں سے خون آنے لگتا ہے اور پیشنٹس کو پتہ ہی ایسے چلتا ہے کہ منہ سے ایک دم سے ابرپٹلی خون آ گیا. میں نے شروع میں جو آپ کو بات کی کہ آپ نے ٹائمنگز کو دیکھنا ہے، وہ ٹائمنگز آپ نے نوٹس کرنے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کو بتانے ہیں. پھر ہماری باڈی میں ہارمونل چینجز آتی ہیں لیڈیز میں، جو ان کی پریگننسی سے پہلے پیریڈز، پریگننسی میں جو ان کی باڈی میں ہارمونل چینجز آتی ہیں، اس کے ساتھ ان کے بلیڈنگ گمز ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. پھر پیریڈز میں نارمل لیڈیز میں جو ہیں ان کو پیریڈز آنے سے کچھ دن پہلے مسوڑے سوج جاتے ہیں. دے گاٹ دس پرابلم. یہ آل ہماری جو چیزیں ہیں، یہ they all come in ہماری لوکل کازز انکلوڈنگ ہمارے جنرلائزڈ کازز. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. ٹریٹمنٹ ہر چیز کا اس کا کاز دیکھ کے ہوتی ہے. اب وی کمنگ ٹو دا لوکل کازز. سب سے پہلے جی آپ کے منہ میں پرابلم ہے، 60% لوگوں کا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پرابلم ہے. ال فٹنگ ڈینچرز ہیں، آپ کے منہ میں کوئی کلپ والا غلط سا دانت لگا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کے کسی ایک دانت میں کیڑا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے مسوڑا پھول کے آیا ہوا ہے، ہم بہت زیادہ یہ کیس دیکھتے ہیں. وہاں سے ایک جو پوری گوبھی کا پھول اس کے ایک دانت میں بنا ہوتا ہے اور وہاں سے ہر وقت بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات وہ بھی نکل جاتا ہے پرابلم، وہ لوکل انفیکشن ہوتا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو تھوڑی بہت پیپڑی سی دانت میں جمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک دم ہارمونل چینجز کے ساتھ سوج گئے ہیں، ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. کیونکہ ہارمونل چینجز تو آئیں گی باڈی میں، پریگننسی از اے نارمل فزیولوجیکل فینومینا، وہ تو آئے گا. ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو چینجز آ رہی ہیں اس سے آپ کے وہ مسوڑے افیکٹ نہ ہوں، آپ کے دانت نہ ہلیں. اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. جو پیپڑی ہے آپ نے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو نارمل سائیکل، آپ کی منسٹرل سائیکل ایوری ڈے کے لیے چل رہی ہے، اس کے ساتھ ریلیشن اگر اس کا ہے تو پھر اس میں بھی آپ کے مسوڑے ہیلدی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو جو افیکٹ آتا ہے وہ اس میں پرابلم کریٹ نہ کرے. دین کمنگس ٹو دی جنرلائز کازز. جنرلائز کازز میں پھر ہمارے پاس یہی آ جاتا ہے کہ آپ کو کہیں اور باڈی میں تو بلیڈنگ نہیں ہو رہی، جسم پہ کوئی اور نیل تو نہیں بن رہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر پھر آپ کی کچھ ٹیسٹ کرواتا ہے کہ آپ کو کہیں اور بلیڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، خون نارمل بند ہو جاتا ہے. پھر کچھ وہ وائٹامن سیز میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو 10 دن کا پہلا ہے اس میں آپ وائٹامن سی کی گولیاں لے سکتے ہیں، سبز پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں. وائٹامن سی کی گولیوں کے علاوہ سٹرس فروٹ، سٹرک ایسڈ کا جتنا استعمال آپ نارمل کر سکتے ہیں، وائٹامن کے کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرے گی، جو اچھا اثر ڈالتا ہے گرین ٹی. گرین ٹی سے آپ کو بہت افیکٹ آئے گا. آپ کو اس سے کیٹیکولامینز اس طرح کے ملتے ہیں کہ آپ کی جو بلیڈنگز ہے اس کی کمی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ ریمیڈیز آپ گھر میں کر سکتے ہیں. اور پھر دین کمنگ ٹو لیوکیمیا، جب ابرپٹلی بلیڈنگ آ جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کی جو ٹیسٹ کراتا ہے اس کے ساتھ وہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. اور دین دے سینڈ یو ٹو دا جنرل فزیشین کہ وہاں پر آپ کا جو بھی پرابلم اس کے ساتھ ہے جنرل باڈی میں، کہیں پہ خدا نہ خواستہ کسی کو اس طرح کا پرابلم آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ٹریٹ کرانا ہے. اس میں آپ نے خود پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اسموکنگ کر رہے ہیں تو اورل ہائیجین کی مینٹیننس کے لیے تھوڑا سا اپنا اسموکنگ کو کم کیجئے. اسٹاپ ٹیکنگ الکوہلز اگر آپ وہ لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو افیکٹ کرتی ہیں.
اس کے بعد ماؤتھ واش، وائٹامن سی کا استعمال میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے، اپنی ہائجین کو مینٹین کرنا ہے، دن میں 3 دفعہ دانت کو برش کرنا ہے، وائٹامنز اپنے سیٹل کرنے ہیں. اور اس میں ایک جو بہت اچھی لیٹسٹ جو لاسٹ اسٹڈی آئی تھی 2009 میں اور پھر 2015 میں دوبارہ یہ پروو ہوئی ہے، اس پر اسٹڈیز آئی ہوئی ہیں، دیٹ از دا آئل پولنگ آج کل اس کو کہا جاتا ہے. آئل پولنگ میں تل کا تیل یا کوکونٹ آئل لیا جاتا ہے ارلی مارننگ، صبح اٹھتے ہیں جب آپ، اس کے بعد آپ تھوڑا سا 1 ٹیبل سپون بھر کے آپ لے لیجئے گا اور اس کو آپ پل کریں گے 10 to 15 منٹس. آپ اس کو اپنے کلی کیجئے اپنے منہ میں ایسے کر کے، جتنا آپ اس کو رنس کر سکتے ہیں، وہ آپ کے منہ کے گمز کے ہر چیز کے اندر سے گزرتی ہے. اس پلنگ میں جو بیڈ بریتھ ہے آپ کا، جو جتنا بیکٹیریا آپ کے منہ میں ہے، جو مسائل ہیں وہ سارے ختم ہوتے ہیں. اور اٹس پروون اسٹڈیز کہ آئل پولنگ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے جو منہ کے لوکل کازز ہیں، لوکل بیکٹیریاز ہیں، وہ ختم ہوتے جاتے ہیں. اور جنرل باقی آپ نے فلاسنگ بہت اچھے سے کرنی ہے اپنے منہ کے، آپ کو لوکلی آپ اس کو صاف کرنے کی کوشش کیجئے، گھر میں اس کی صفائی کرتے رہیں گے تو ان چیزوں پر کافی فرق آ جائے گا. اور باقی جو اس میں ماس اور پیپڑی اور یہ سب کو جمع ہوا ہے، اس کو پھر آپ کے ڈاکٹر نے ہی ٹریٹ کرنا ہے. وہ ان کو اتارے گا، ان کو صاف کرے گا، ایک دفعہ ان کو نارمل روٹین پر لے کر جائے گا، پھر اس کے بعد آپ اس کو مینٹین کریں گے. اور اس چیز کو، اور سپونٹینیس بلیڈنگ اگر آپ کی کبھی ہو جاتی ہے، یو آر سٹنگ سم ویئر اور ایک دم سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، دیٹ از ناٹ ود لوکل کازز اور جنرلائز کازز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو پھر آپ ایسے کیجئے کہ آپ کوئی بھی جیسے کسی جگہ پہ باڈی میں خون لگ جاتا ہے تو آپ اس کو پریشر پیک کرتے ہیں، بند کریں، ویسے ہی آپ سافٹ کاسٹ، کاٹن، کوئی بھی چیز لے کے آپ مسوڑوں میں جب بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر رکھیے، اس کو پیک کریں، دبائیے، آپ کی بلیڈنگ رک جائے گی. پھر دوسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا پانی، اف یو کین ٹالریٹ دا آئس پیکس، تو آپ وہ برف لیجئے، آپ اپنے فریج سے برف نکالیے، ٹھنڈا برف والا پانی لیجئے اور وہ جو بلیڈنگ ہے اس میں آپ پکڑیں اس کو، تو وہ آئس پیکس کے ساتھ بھی آپ کی بلیڈنگ جو ہے وہ رک جائے گی. بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ یہ تو لوکل ریمیڈیز ہیں جو آپ نے گھر میں کرنی ہیں، بٹ ٹو ٹیک ہوم لیسن از دا دس تھنگ کہ یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ، کاز دیکھنا ہے کیونکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور اللہ کرے کہ کوئی خطرناک بات نہ ہو، بہت آسانی ہو اس میں، اور لوکل کازز میں ہی آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے. تو تھینک یو ویری مچ.